آج آپ کی ملاقات ضلع اکاڑا کے ایک ایسے دبنگ ایس ایچ او سے کرواتے ہیں جہاں بھی جاتے ہیں تھرتلی مچا دیتے ہیں۔ یہ باقاعدہ طور پہ انٹرنیشنل کبڈی کوچ ہیں اور انٹرنیشنل کبڈی کوچ کے بعد ڈائریکٹ ایس ایچ او کیسے بھرتی ہوئے ہم ان سے جانتے ہیں۔ ڈیوٹی پہ خوف والی بات تو نہیں ہوتی کہ خوف ہو تو پھر ڈیوٹی نہیں، ہماری ڈیوٹی الحمدللہ ایسی ہے کہ میں تو سمجھتا ہوں یہ ایک عبادت ہے، اور کرائم سے لڑنا ہی ہماری ڈیوٹی ہے۔ لوگوں کی جان مال کا تحفظ کرنا، لوگوں کی عزت کا تحفظ کرنا۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کی حال ٹھیک ہو؟ سر آپ ایک ایس ایچ او بھی ہیں، آپ انٹرنیشنل کبڈی کوچ بھی ہیں، کبڈی کوچ سے ڈائریکٹ ایس ایچ او کیسے بھرتی ہو گئے؟ سب سے پہلے تو میں بتاتا چلوں، پہلے میں کبڈی کا پلیئر تھا۔ میں نے تقریباً 20 سال کبڈی کھیلی ہے الحمدللہ، اپنے ضلع لیول سے لے کے پاکستان لیول تک۔ میں پاکستان ٹیم کا کپتان بھی رہا ہوں، اور جتنے بھی سٹائل میں کبڈی کھیلی جاتی ہے الحمدللہ میں واحد پلیئر ہوں جو تمام سٹائل میں نے کبڈی کھیلی ہے۔ تو 1986 میں پولیس جوائن کی، میرا شوق تھا پولیس میں بھرتی ہونے کا، تو الحمدللہ میں 1986 میں بھرتی ہوا۔ 2000 میں نے کبڈی چھوڑی، تو اس کے بعد میں پریکٹیکلی جو ہماری ڈیوٹی ہے اس میں آ گیا، اور 2000 میں بطور ایس ایچ او ڈیوٹی سال انجام دینا شروع کی، اور آج تک الحمدللہ میں یہ ڈیوٹی کر رہا ہوں۔ سر جب آپ انٹرنیشنل کبڈی کوچ تھے، آپ پاکستان کے علاوہ باہر کے ممالک بھی کبڈی کھیلنے گئے؟ میں نے الحمدللہ کم از کم 35-36 ممالک میں جا کے پاکستان کی نمائندگی کی ہے، اور پاکستان ٹیم کی کپتانی بھی کی ہے، سیف گیم کھیلی ہیں، ایشین گیمز کھیلی ہیں، اور ورلڈ کپ کھیلا ہے۔ اس کے بعد میں پاکستان کے کبڈی ٹیم کا الحمدللہ کوچ منتخب ہوا۔ تو جس وقت میں پاکستان کبڈی ٹیم کا کوچ منتخب ہوا تھا، اس وقت پاکستان کبڈی ٹیم کی پوزیشن 30 نمبر پہ تھی دنیا میں۔ تو مجھے یہ فخر ہے، اور یہ میں بات فخر سے کر رہا ہوں کہ میں جب سے پاکستان ٹیم کی کوچنگ سنبھالی تو پہلا ایشیا کپ لاہور میں 2012 میں ہوا، تو وہاں انڈیا کی بڑی اچھی ٹیم وہ لے کے آئے تھے، تو الحمدللہ ہم نے وہ ایشیا کپ جو تھا وہ ون کیا، اور آنے ساری دنیا نے دیکھا کہ ہم نے اپنے حریف ممالک انڈیا کو شکست دے کر ایشیا کے چیمپئن بنے۔ اچھا سر، جب آپ انٹرنیشنل کبڈی کوچ تھے، آپ کی لائف میں کوئی ایسا واقعہ آیا ہو جس نے آپ کو کوئی ایسا سبق دیا ہو کہ یہ بھی میری لائف میں ایسا ہونا تھا؟ نہیں، یہ تو ایک قدرتی عمل ہے۔ میں الحمدللہ جو انسان محنت کرتا ہے اپنے کسی بھی فیلڈ میں، تو اللہ تعالیٰ اس کا صلہ تو اس کو دیتا ہے۔ تو میری جب سے میں نے کوچنگ سنبھالی تھی پاکستان کبڈی ٹیم کی، میری خواہش تھی کہ پاکستان جو ہے دنیا کا نمبر 1 کبڈی میں ملک کہلائے، اور اس کے بعد ہم نے ایک ایشیا کپ ہوا واکینٹ میں، اس میں بھی الحمدللہ ہم نے جو ہے پاکستان نے ایشیا کا ٹائٹل جو ون کیا، ہماری ٹیم گولڈ ہوئی، اور ورلڈ کپ انڈیا میں ہوا 2013 میں، تو اس میں پاکستان کی دوسری پوزیشن آئی، اور اس کے بعد 2020 ورلڈ کپ جو لاہور میں ہوا، اس میں الحمدللہ پھر ہمارے پاکستان کی ٹیم کی کوچنگ میں نے کی۔ تو آپ سب نے دیکھا ہے کہ پاکستان نے انڈیا کو بڑے اچھے مارجن سے ہرایا۔ تو جب گیم میں اتار چڑھا آتا ہے تو اس وقت تھوڑی سی فیلنگ ہوتی ہے، لیکن وہ پھر جو اسٹریٹجی ہوتی ہے اس کے مطابق ہی چلنا ہوتا ہے۔ اچھا سر، جب آپ انٹرنیشنل کبڈی کوچ تھے، اس کے بعد آپ پنجاب پولیس میں بطور آپ ایس ایچ او بھی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، جب آپ پنجاب پولیس میں آئے آپ نے سوچا تھا کہ آپ پنجاب پولیس میں اپنی خدمات سر انجام دیں گے؟ میں نے سوچا تھا کہ میری خواہش تھی کہ میں پہلے 2-3 محکموں میں جوائن کر چکا تھا، 2-3 محکموں کی طرف سے کھیل چکا تھا، تو میری خواہش تھی کہ میں پولیس میں بھرتی ہوں اور لوگوں کی خدمت کروں، اور اپنے ملک کے لیے اور اپنے پنجاب کے حفاظت کروں۔ تو مجھے اللہ تعالیٰ نے اس قابل بنایا کہ میں ان لوگوں کی حفاظت کی، اور جو میری ڈیوٹی تھی میں نے الحمدللہ بڑے اچھے طریقے سے کی، اور دیکھ لی تھی دیانداری سے کی۔ سر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ ایک کرائم فائٹر ہیں، ایک دبنگ ایس ایچ او، جہاں بھی جاتے ہیں وہاں پہ کرائم کا خاتمہ کر دیتے ہیں، آپ کو کبھی خوف نہیں آیا کہ میں کبھی سوچوں؟ نہیں، ڈیوٹی پہ خوف والی بات تو نہیں ہوتی کہ خوف ہو تو پھر ڈیوٹی نہیں، ہماری ڈیوٹی الحمدللہ ایسی ہے کہ میں تو سمجھتا ہوں یہ ایک عبادت ہے جو ہم سب پولیس والے کر رہے ہیں،
کہ کسی کی جان مال عزت کی حفاظت کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے. تو ہمارے تمام جو پولیس افسران ہیں وہ ان کے اندر اگر خوف ہو تو یہ ڈیوٹی تو وہ سر انجام نہیں دے سکتے. اور کرائم سے لڑنا ہی ہماری ڈیوٹی ہے، لوگوں کی جان مال کا تحفظ کرنا، لوگوں کی عزت کا تحفظ کرنا. تو الحمدللہ ہم نے بڑے اس میں خوف والی بات نہیں ہے. تو اگر ہم جو وردی پہننے والے لوگ اگر خوف آ جائے تو پھر یہ کرمنل لوگ تو. اچھا سر، آپ کی لائف میں جب آپ بطور ایس ایچ او بھی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، کوئی ایسا واقعہ آیا ہو جس نے آپ کو کسی اور چیز پہ مجبور کیا ہو کہ مجھے پنجاب پولیس نہیں چوز کرنی چاہیے؟ میں آپ کا سوال سمجھا نہیں. موسٹلی ہوتا ہے کہ پنجاب پولیس میں بندہ آتا ہے، اس میں بہت زیادہ، جس طرح آپ کرائم فائٹر ہیں، آپ انکاؤنٹر بھی اسپیشلسٹ آپ کو کہا جاتا ہے، کوئی ایسا واقعہ آیا ہو جس نے آپ کو کہا ہو کہ مجھے اس چیز کو ہٹ کے کچھ اور کرنا چاہیے تھا؟ جی نہیں، یہ تو نہیں تھا. میں الحمدللہ بالکل مطمئن ہوں. اسپیشلسٹ والی بات تو نہیں ہے، یہ ہماری ڈیوٹی ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب بھی کسی کرمنل لوگوں پہ ہم ریڈ کرتے ہیں یا کرمنل لوگوں کو پیچھا کرتے ہیں تو وہ آگے سے فائرنگ کرتے ہیں. تو پھر ہمیں حفاظت خود اختیاری میں یہ کام کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ہمارا بھی ایک اختیار ہے کہ ہم اپنے حفاظت کریں. ہم اپنی حفاظت کریں گے تو دوسروں کی حفاظت ہوگی نا. تو اس کے دوران ایسے واقعات ہو جاتے ہیں. میں اکیلا ہی نہیں ہوں، ہمارے سارے پولیس افسروں نے بڑے کافی جو یہ مقابلے کیے ہیں. ہمارا کام ہی یہ جرائم پیشہ لوگوں سے لڑنا ہے. تو اس دوران کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہو ہی جاتا ہے جہاں کراس فائرنگ ہوتی ہے. تو الحمدللہ کئی دفعہ مجھے بھی اس میں بھی شہید اپنا مضروب ہوا ہوں، میرے ساتھی شہید ہوئے ہیں. تو ایسے واقعات تو پولیس میں سروس میں ہوتے رہتے ہیں. جی سر، آپ نے میڈل کتنے حاصل کیے ہیں جب آپ انٹرنیشنل کبڈی کوچ تھے؟ یار ایک تو کوچ والی بات بعد میں کریں، میں کھلاڑی تھا پہلے. سب سے پہلے تو میں کھلاڑی تھا. اچھا. تو میں نے اپنی دوران گیم الحمدللہ میں سیف گیم میں بھی میڈل حاصل کیا، ایشین گیم میں بھی میڈل حاصل کیے. پھر میں پولیس کی طرف سے کپتان بھی رہا ہوں پولیس کبڈی ٹیم کا. پولیس نے 7 سال متواتر نیشنل چیمپئن شپ جیتنے کا اعزاز حاصل کیا. میرے ساتھی کھلاڑیوں نے مل کر، ہم سب نے مل کر محنت کی اور پولیس کا نام روشن کیا اپنے ملک میں. تو ایشین سٹائل ایک کبڈی ہوتی ہے، ہمارے 2-3 سٹائل ہیں. اس میں بھی الحمدللہ میں پاکستان ٹیم کا کپتان بھی رہا ہوں، اپنی پولیس ٹیم کا بھی کپتان رہا ہوں. اس میں بھی میں نے ایشین نیشنل گیم میں ہم نے 1990 میں وہ ہم چیمپئن بنے ایشین سٹائل میں. تو ورلڈ کپ میں بھی الحمدللہ ہم نے سونے کا تمغہ حاصل کیا. اس کے بعد میرے جو کل میڈل ہیں وہ 16 ہیں. اس میں سے 11 گولڈ ہیں، باقی سلور ہیں، کوئی براؤن ہے. اچھا سر، بصیرپور میں آپ کی تعیناتی میں آپ نے سب سے زیادہ کس چیز پہ کنٹرول کیا ہے اور کتنے 10 ماہ کی کیا کارکردگی آپ کی رہی ہے؟ الحمدللہ سب کے سامنے میں تو ہر ماہ میں اپنی کارکردگی بتاتا ہوں. یہ تو عوام کو پتہ ہوتا ہے، اصل میں جو کارکردگی تھی وہ عوام چیک کرتی ہے. فکروں میں تو ہم بتاتے رہتے ہیں میڈیا کو بھی، اور تمام کوئی اچھا کام ہو تو وہ تو آتا رہتا ہے. لیکن اصل میں جو ہوتا ہے کہ عوام کیا دیکھ رہی ہے، یہ تو میں عوام سے ہی سوال پوچھ سکتا ہوں کہ عوام کیا دیکھ رہی ہے، کہ جرائم میں کمی ہوئی ہے، جرائم بڑا ہے یا اس جرائم پہ کنٹرول ہے. تو الحمدللہ میں تو بہت مطمئن ہوں کہ بصیرپور الحمدللہ پیسفل ایریا ہے. کوئی ایسا ایریا نہیں ہے، لوگو ایریا نہیں ہے جہاں کو پولیس کو مشکل پیش آئے. تو ہم نے منشیات پہ کافی کام کیا ہے الحمدللہ. دوسرا ہم نے جو 2-3 گینگ پکڑے ہیں ان سے کافی برآمدگی کر کے لوگوں کا مال مسروقہ جو ان کے حوالے کیا ہے. تو یہ ہمارا پولیس کا فرض بھی ہے اور ڈیوٹی بھی ہے، جو الحمدللہ ہم نے بڑے آسان طریقے سے، میرے تمام دوستوں نے جو میرے ساتھ تعینات ہیں، میرے کانسٹیبل سے لے کے تمام افسران، اور خاص طور پہ ہماری جو کمانڈ ہے. اصل بات ہوتی ہے کپتان کے. جس ٹیم کا کپتان اچھا ہو اس کو پتہ ہوتا ہے کھلاڑی کو کس جگہ پہ کھلانا ہے، کس جگہ پہ وہ کھیل سکتا ہے. اور پھر ہوتا ہے اعتماد. ہمارے کپتان نے ہم سب پہ اعتماد کیا، جتنے بھی ہمارے ایس ایچ اوز اکاڑا میں لگے ہوئے ہیں. الحمدللہ اکاڑا کو آپ پہلے بھی جانتے تھے، پہلے بھی کافی اکاڑا میں کام ہوا تھا. تو آپ سب کو معلوم ہے کہ اس وقت الحمدللہ اکاڑا میں تمام جو اکاڑا ڈسٹرکٹ ہے اس پرامن ہے. چھوٹی موٹی وارداتیں ہو جاتی ہیں، اگر کوئی ہوئی ہے تو کوئی سنگین بھی ہوئی ہیں
तो वो सारे हमारे जितने साथी हैं SHO तो बड़े अच्छे हैं, उन सब ने मिल के उनको ट्रेस किया है और मुलज़मों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया है। सर आपकी रिटायरमेंट भी आगे होनी है, तो रिटायरमेंट के बाद क्या इरादा है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह रिटायरमेंट के बाद इंसानी खिदमत ही करूँगा, किसी तरीके से करूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मैं बाकी जो मेरी ज़िंदगी है, जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा या अल्लाह ताला को मंजूर हुआ, तो मैं कोई ऐसा काम करूँगा जिससे मैं इंसानियत की खिदमत कर सकूँ। अच्छा सर, हमारे जो नौजवान हैं जो पंजाब पुलिस में आना चाहते हैं, आप बतौर SHO भी अपनी आपने खिदमत मुकम्मल तौर पे सर अंजाम दे ली, उनके लिए क्या मैसेज देंगे? पुलिस एक बड़ा ही अच्छा अदारा है, इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो बंदे को इबादत के तौर पर मिलती हैं। अगर इबादत करना चाहता है तो अपना फ़र्ज़, अपनी ड्यूटी आसान तरीके से, या जो उसके फ़राइज़ हैं, जो उसकी ड्यूटी है, उसको सही मायनों में करे, तो ये तो बड़ी ही खुशकिस्मत लोग होंगे जो इस महकमे को ज्वाइन करें और लोगों के जान माल की हिफाजत करें। होवे पंजाबी ते खावे न गन्ना मैं नहीं मनदा, होवे SHO गाजी ताहिर वही जट क्राइम का खात्मा न करे मैं नहीं मनदा। आज हमारे साथ SHO गाजी ताहिर वही जट, जिनका ताल्लुक़ ज़िला उकाड़ा पुलिस से है। इनकी बहुत ज़्यादा खिदमात हैं और इन्होंने इंटरनेशनल कबड्डी कोच के तौर पे भी बहुत ज़्यादा खिदमात सर अंजाम दिए हैं। इनकी तमाम तरह आपने स्टोरी जानी है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। देखते रहें पायनियर वर्ल्ड न्यूज़।